أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین و ناظرین کرام، آج مجھے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلوب جہاد سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ حصہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 سے ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جہاد کی تعلیم مومن کی زندگی کے ہر لمحے سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بچپن سے شروع ہوا اور بڑھاپے تک جاری رہا۔ یہ جہاد جبل نور پہ غار حرا میں اس شان سے جاری تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اشش کر رہے تھے۔ یہ جہاد اس وقت بھی جاری تھا جب آپ خانہ کعبہ میں جا کے اکیلے اپنے رب کریم کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ یہ جہاد طائف کی بستی میں بھی جاری تھا، اور اس وقت بھی جاری تھا جب کہ آپ وہاں پہ خون میں لت پت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا کرتے تھے: اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ جہاد غار ثور میں بھی جاری تھا۔ یہ جہاد راتوں کے اس لمبے قیام کے دوران بھی جاری تھا، جبکہ روایات کے مطابق لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم ہو کے پھٹ جایا کرتے تھے۔ اور صدر گرامی قدر، یہ جہاد اس وقت اپنے انجام کو پہنچا جب آپ ہر آنکھ کو اشک بار چھوڑ کے پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرات، بعض وقتی لیکن اہم واقعات قوموں کی سوچ کے دھارے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں خود سوزی، خودکش حملے، نیو یارک ٹریڈ سینٹر پہ حملہ جو ٹوین ٹاورز بھی کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے کل عالم میں توجہ جہادی علماء اور ٹیررزم کی طرف ہو گئی۔ ان حملوں کے نتیجے میں 4 قسم کے رد عمل ہمیں یہاں یورپ میں دیکھنے میں آئے۔ ایک تو یہ کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے بغیر کسی تحقیق کے تمام تر ذمہ داری ان حملوں کی مسلمانوں پہ ڈال دی۔ ان کی نظر میں اگر کوئی ٹیررسٹ تھا، اگر کوئی فنڈامنٹلسٹ تھا، اگر کوئی ایکسٹریمسٹ تھا تو وہ صرف مسلمان تھے۔ مسلمان ان کی نظر میں ظالم اور جلاد اور نہ جانے کیا کیا تھے۔ دوسرا رد عمل جو دیکھنے میں آیا کہ جب نیو یارک ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اور کروڑوں مسلمان اس پہ خون کے آنسو بہا رہے تھے اور برابر کے درد میں شریک تھے، کیونکہ معصوموں کا خون بہایا گیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پہ بعض لوگوں نے نہایت ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ وہ چند 100 یا چند ہزار تھے۔ ان لوگوں نے خوشی سے رقص کیا، طبلے بجائے، مٹھائیاں تقسیم کی، اور مغربی الیکٹرانک میڈیا انہی کی تلاش میں تھا۔ اس نے خاص طور پہ انہیں ہائی لائٹ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ہیں مسلمان جن کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی بھی درد نہیں۔ حضرات، تیسرا رد عمل دیکھنے میں یہ آیا
کہ یکایک انصاف پسند طبقے نے مغرب میں یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر مسلمانوں کو یک طرفہ جو الزام دیا گیا ہے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ قرآن کریم جہاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ساری مغربی مارکیٹ سے 2 ہفتے کے اندر اندر قرآن کریم کے تمام نسخے فروخت ہو گئے، اور ان لوگوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ جائزہ لینا شروع کیا۔ ساری دنیا میں اب جماعت احمدیہ کے لیے میدان خالی تھا، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ تھے جنہیں کسی خوف کے بغیر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی سمجھوتے کی ضرورت نہیں تھی، اور ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب جہاد پیش کرنے کی توفیق ملی۔ ایک چوتھا اور بہت ہی عجیب و غریب لیکن خوش کن رد عمل ہمارے نقطہ نظر سے یہ تھا کہ جہادی علماء کا اور مشرقی اسلامی دنیا کا اس میں ایک دم تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو 100 سال سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد سے متعلق تعلیمات کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور بار بار یہی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے، جو دارالحرب پہ نعرے لگا رہے تھے، جو قتل مرتد کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، یک دم ساری مشرقی دنیا میں اور ان جہادی علماء نے یو ٹرن لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام تو محبت کا مذہب ہے، آشتی اور صلح کا مذہب ہے۔ یہ یکدم ایسی پاک تبدیلی پیدا ہوئی۔ مجھے اس سے وہ بات یاد آئی جو ایک موقع پہ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمائی تھی۔ فرمایا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ احمدیوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک ناسخ منسوخ کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کم و بیش سارے کے سارے مسلمان سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں ناسخ منسوخ ہے۔ آپ کی تعلیم کے نتیجے میں یہ ایک پاک تبدیلی پیدا ہوئی کہ اب شاذ ہی کوئی ہوگا جو ناسخ منسوخ کو مانتا ہو، اور اس نقطۂ نظر سے جماعت احمدیہ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک وہ احمدی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھیے وفات مسیح کا مسئلہ ہے، کس شدت سے اس مسئلے پہ لوگ قائم تھے، لیکن اب بھاری تعداد میں عرب دنیا اور دوسرے مسلمان ہمارے مسلک سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک یہ لوگ احمدی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے، آج خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب جہاد کے نتیجے میں ایسا غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا، مغربی دنیا تو پہلے ہی اتفاق کرتی تھی، ساری کی ساری مشرقی دنیا آج ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، اور اس نقطۂ نظر سے آج کل عالم میں احمدی بس رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ حضرات، اے کاش کہ امت مسلمہ نے جہاد کے مسئلے پر معمور زمانہ، حکم عدل اور وقت کے امام کی آواز پر کان دھرے ہوتے تو اسے ان دکھوں اور کرب میں سے گزرنا پڑتا جس کی کسک آج مسلمان ہی نہیں، غیر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم